السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کہڑا واقعہ ہویا وا جڑاں والے فیصلہ آباد کداں کہندے آ کہ دیکھیا تو نہیں، خیر سنیا ہی ہے بس خبراں چ کہ قرآن دی بے حرمتی کیتی آ سائیاں نے کچھ تے انہاں دے چرچ چلا تے اگ لا دتی، گھراں نوں اگ لا دتی۔ کیا اِداں اگر کوئی بندہ بے حرمتی کرے تے ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ، ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے، فیصل آباد جڑا والا میں کسی عیسائی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور اس کے رد عمل کے اندر کئی چرچ جلا دیے گئے، کئی گھر جلا دیے گئے، اور عیسائی لوگوں نے کہیں باہر جو ہے وہ کھیتوں کے اندر رات بتا کر، رات گزار کر اپنی جان بچائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہے اسلام، ہم ہندو دہشت گرد نہیں ہیں، یا کہ ہم سکھ دہشت گرد بھی نہیں ہیں، یا کہ ہم یورپین انگریز دہشت گرد بھی نہیں ہیں۔ اسلام امن کا دین ہے۔ اگر یہ جو جڑا والا میں واقعہ ہوا، جس طرح خبروں میں دکھایا گیا کہ 5 کے قریب یا کئی چرچ جلا دیے گئے، لوگوں کے گھر جلا دیے گئے، اور عیسائی لوگ، بڑے بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، انہوں نے باہر کھیتوں میں چھپ چھپ کر کے رات یا راتیں گزاری۔ اگر یہ واقعہ کہیں ہندوستان میں ہوا ہوتا تو بات بنتی تھی کہ ہندو دہشت گردوں نے جو ہے وہ اس طرح کی دہشت گردی کا ارتکاب کیا۔ اگر یہ واقعہ سکھوں نے کیا ہوتا تو بات بنتی تھی کہ یہ ظالم اور دہشت گرد قوم ہے، اور ان سکھوں نے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ جیسا کہ ہوا ہے پاکستان میں فیصل آباد اور جڑا والا میں، اور کرنے والے مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی بھی اس میں توہین ہے، بدنامی ہے، ہاں جی، اور اسلام کی بھی بدنامی ہے، اور مسلمانوں کی تو آلریڈی بدنامی ہی بدنامی ہے۔ دنیا کفر وہ پہلے ہی پاکستان ان کو ہضم نہیں ہو رہا، ہاں جی، بلکہ کافروں کے منصوبوں کے مطابق، ابھی تازہ ترین کی رپورٹ کے مطابق، امریکن اور انڈین تھنک ٹینک، ان کے بہت بڑے بڑے جناب جی تجزیہ کار، تبصرہ کار اور دانشور قسم کے، تو انڈین اور امریکن جو تھنک ٹینک ہیں، ان کے نزدیک 2030 میں یا 2035 میں پاکستان قائم نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ہم پاکستان میں بیٹھ کر کلمہ پڑھنے والے مسلمان اسی طرح عیسائیوں کے چرچ ہیں جی گرانا اور جلانا شروع کر دیں، اور ان اپنے ہم وطن عیسائیوں کو مارنا شروع کر دیں، ان کی عزت اور ناموس کے اوپر حملہ آور ہونا شروع کر دیں، تو اگر اسی طرح کے ہم نے حالات بنائے ہیں جی، یا جس طرح گزشتہ مہینوں میں 9 مئی کا واقعہ ہوا کہ ملک کے مختلف حصوں میں ان یوتھیوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کا بازار گرم کیا آزادی کے نام پر، تو پھر تو امریکن اور انڈین تھنک ٹینک کے ان گندے دعووں کو پورا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ تو اسلام ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم عیسائیوں کے گرجوں پر حملہ آور ہو جائیں، یا یہودیوں کے عبادت خانوں پر حملہ آور ہوں، یا اللہ کے گھر مسجدوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ قرآن کریم فرقان حمید ہے، پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ الحج ہے، اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ
ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، ہاں جی، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو راہبوں کے عبادت خانے اور گرجے اور یہود کے معبد اور اللہ کی مسجدوں کو ڈھا دیا جاتا۔ صوامع، یہ چھوٹے گرجے کو کہا جاتا ہے، بیع ان، یہ بڑے گرجے کو کہا جاتا ہے، اور صلوات ان، یہودیوں کے معبد خانوں کو کہا جاتا ہے، اور مساجد، اللہ کے گھر، مسجدوں اور مسیدوں کو مسجد اور مساجد کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی بچوں پر اور بے گناہ لوگوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی یہود و نصارہ کے عبادت خانوں پر، بلکہ عبادت خانوں میں موجود جو راہب ہیں، جو پادری ہیں، جو معبد خانوں میں، گرجوں میں، صوامع اور بیع ان کے اندر عبادت میں مصروف ہیں، ان پر حملہ آور ہونے سے منع کیا۔ تو یہ کون سا اسلام ہے؟ جی، یہ کون سا اسلام ہے کہ ملک کے املاک پر حملہ آور ہو یا مسجدوں کو آگ لگا دی جائے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ گرجے کے اوپر حملہ کر دیا جائے؟ اب یہودی ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، لیکن اسلام ہمیں یہودی کا عبادت خانہ، اس پر بھی حملہ آور ہونے کا حکم نہیں دیتا بلکہ روکتا ہے۔ اب عیسائی صلیب کی پوجا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، لیکن اس تمام کے باوجود چونکہ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں اور یہ عیسائی پاکستان میں بسنے والے، یہ ہمارے ہم وطن بھائی ہیں، ایک اخوت اور بھائی چارگی اسلام کے نام پر ہوتی ہے، ایک قوم اور ملت کے نام پر ہوتی ہے، اور یہ ہمارے ملک پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہاں جی۔ تو اسلام تو ہمیں ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا۔ قانون کو چاہیے، ہاں جی، ذمہ دار اداروں کو چاہیے کہ یہ دہشت گرد، انہیں جس پر یہ دہشت گردی ثابت ہو، جڑا والا کے اسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر ان بدبختوں کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کر ان کو یوں ہی تڑپتا مرتا جلتا ہوا چھوڑ دیا جائے۔ رہ گیا معاملہ قرآن پاک کی توہین، تو ہمارا اکثر حال یہ ہے کہ وہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے سرائکی میں، باقی زبانوں میں بھی ہوگی، کہ کہ بندے کو کہ دوجے بندے آکھا کہ کتا تیرا کان گھی دی ویندے، تو وہ بندے کی کیتا وہ بجائے اپنے کان کو چیک کرن دے کہ آیا میرا کان میرے نال ہے یا کونی، وہ کتے دے پیچھو دھروکڑی چاہیے بھاج پیا۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی اگر کہے کہ کتا تمہارا کان لے گیا، بجائے اپنا کان ٹٹولنے کے ہم کتے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ اصل خبر یا اصل وقوع کچھ اور ہوتا ہے، معاملہ بنا کچھ اور لیا جاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر قرآن کریم فرقان حمید کی اس پر توہین کا الزام ہے تو یہ عمر عطا بندیال صاحب کس لیے ہیں؟ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس لیے ہیں؟ کیا فیصل آباد میں کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے؟ کہیں فیصل آباد اور جڑاوالا کے اندر عدالت نہیں ہے؟ یہ فیصل آباد جڑاوالا ہے یا افریقہ کا کوئی وحشیوں کا جنگل ہے؟ اگر کسی پر مذہب اسلام کی توہین کا الزام ہے، قرآن کریم کی توہین کا الزام ہے، تو اس مجرم کو پکڑ کر یا اس ملزم کو پکڑ کر عدالت اور پولیس کے حوالے کیا جائے۔ یہ تو اسلام نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، ہاں جی، جرم ایک آدمی کرے، الزام ایک شخص پر ہو اور آپ پکڑ کر ان کے گرجے جلا ڈالو، ان کے مکانات جلا ڈالو، جو ہاتھ آئے لوٹ مار کر لو،
عورتوں بچوں بوڑھوں کو جنگلوں میں ویرانوں میں یا کھیتوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دو۔ پاکستان ہم نے اس دن کے لیے بنایا تھا جی؟ اگر اسی طرح کی دہشت گردیاں کرنی تھیں تو پھر وہی ہم جہاں تھے وہیں اچھے تھے۔ اب یہ جو آیت پڑھی ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 40، اس آیت کے اندر اسلامی حکومتوں کو ان کی ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ یہاں انوار الحق کاکڑ صاحب کی اور جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عبادت خانوں کی حفاظت کریں، وہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کی حفاظت کریں، چاہے وہ بے گناہ اور معصوم ہمارے ملک پاکستان میں رہنے والا مسلمان ہو، ہاں جی، یا وہ عیسائی ہو یا وہ ہندو ہو، کوئی بھی وہ غیر مسلم ہو۔ آج کی تاریخ میں یہ انوار الحق کاکڑ اور جنرل حافظ منیر صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جی کہ وہ ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دیں اور ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنائیں کہ جو مسلمان ہو کر اس طرح کے کالے کرتوت سر انجام دیتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے یہ جڑا والا نہیں تھا، یہ کوئی ہندوستان کا شہر ہے اور وہاں پر بال ٹھاکرے اور مودی کے دہشت گرد ہیں کہ جنہوں نے اس طرح دہشت گردی کا بازار گرم کیا۔ بحثیت قوم اور بحثیت مسلمان ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں ہاں جی، اور ہمارے لیے نہایت شرم کی بات ہے، بلکہ بحثیت قوم، بحثیت پاکستانی، بحثیت مسلمان، عیسائیوں کے چرچ جلا دیے گئے، ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے